محترم برادران ملت اسلامیہ، صبر کے پیکر، صبر کے تاجدار، صبر کے آقا، صبر کے مالک، جسے دنیا صابر کلیری مخدوم علاؤالدین صابر کلیری کے نام سے جانتی ہے۔ صابر کلیری کو کون نہیں جانتا؟ آپ کے دربار سے دنیا پلتی ہے۔ آپ کے دربار میں بے ایمان جائے صاحب ایمان ہو جائے، بے ایمان جائے صاحب ایمان ہو جائے، بے اولاد جائے صاحب اولاد ہو جائے۔ آپ کے دربار میں اگر کافر جاتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی صابر کلیری، فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے، فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے۔ حضور صابر کلیری کی ذات کو آپ دیکھیں، صابر کلیری کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ اللہ کا مقدس ولی ہے کہ جس نے خود پردہ فرمایا، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ایک اللہ کے ولی ہے جو حضور صابر کلیری کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، شمس الدین پانی پتی ترک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ شمس الدین جو تھے حضور صابر کلیری کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شمس الدین نے حضرت صابر کلیری سے کہا، حضور آپ بتا دیں فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں، فنا کس کو کہتے ہیں؟ صابر کلیری نے جب یہ سنا، فنا کس کو کہتے، بقا کس کو کہتے ہیں، فنا کس کو کہتے ہیں؟ شمس الدین سے کہا، شمس الدین اس سوال کا جواب تمہیں بعد میں ملے گا، وقت آنے پر ہم تمہیں جواب دے دیں گے۔ شمس الدین نے کہا، آقا آپ بتا دیں اس سوال کا جواب کیا ہے، ابھی اس سوال کا جواب دے دیں۔ حضور صابر کلیری نے کہا، شمس الدین میری بات کان کھول کر سن لو، شمس الدین میری بات پر عمل کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے، اس وقت کوئی مولوی یا کوئی مفتی یا کوئی عالم یا کوئی حافظ یا کوئی قاری یا کوئی مبلغ میں یا کوئی مسجد کا امام میری نماز جنازہ نہ پڑھائے یا میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، تم بھی میری نماز جنازہ نہ پڑھانا۔ شمس الدین کہنے لگے، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت صابر کلیری نے کہا، شمس الدین جب میرا انتقال ہو جائے مجھے حجرے میں بند کر دینا۔ اللہ اللہ کا حضور آپ کو غسل کون دے گا، حضور آپ کو غسل کون دے گا، حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ شمس الدین نے کہا، حضور آپ کو کفن کون دے گا؟ حضور صابر کلیری کہنے لگے، صابر کلیری نے کہا، شمس الدین جب تم مجھے کمرے میں بند کر دو گے، اللہ اکبر، پھر خود غسل ہو جائے گا، مجھے اللہ کے ملائکہ غسل دے دیں گے، خود کفن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضور صابر کلیری کا وصال ہو گیا۔ صابر کلیری کا جب وصال ہوا، حضور صابر کلیری کی وصیت کے مطابق شمس الدین پانی پتی ترک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت صابر کلیری کو آپ کے حجرے میں بند کر دیا، آپ کے حجرے میں بند کیا۔ اللہ اکبر، تمام مولوی، تمام عالم موجود ہیں، تمام عالم موجود ہیں، تمام مولوی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، سب کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں صابر کلیری کو باہر لایا جائے، صابر کلیری کو غسل دیا جائے، صابر کلیری کو کفن دیا جائے، صابر کلیری کو غسل دیا جائے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا کے دیوانوں، آقا کریم کے مستانوں، آقا کریم کے ماننے والوں، سنتے چلے، حضور صابر کلیری کو جب حجرے میں بند کر دیا گیا، حضور صابر کلیری حجرے میں بند تھے۔ اللہ اکبر، اب دیکھا کیا گیا کہ جب حضور صابر کے کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد جب حضور صابر کلیری کے دروازے کو کھولا گیا، جب حضور صابر کلیری کے حجرے کے دروازے کو کھولا گیا تو پانی کے چھینٹے ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضور صابر کلیری کو غسل بھی دے دیا گیا تھا، حضور صابر کلیری کو کفن بھی دے دیا گیا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہیں، لوگ دیکھ کر حیرت میں ہیں، یہ کیا عجمپا ہے، یہ کیا عجیب واقعہ ہے، ان کو غسل کس نے دے دیا، ان کو کفن کس نے دے دیا؟ میرے پیارے ایک بات آپ کو بتا دوں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر دنیا سے جاتا ہے، اس کو ملائکہ غسل دیتے ہیں، اس کو فرشتے غسل دیتے ہیں، جس طرح سے حضرت حنظلہ کو دیا تھا، ادھر صابر کلیری کو غسل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب لوگوں نے کہا شمس الدین نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اس لیے کہ حضرت صابر کلیری کے ساتھ آپ حجر میں ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، سکر میں ساتھ تھے، اللہ اکبر، شہر میں ساتھ تھے، دوپہر ہوتی تھی تو ساتھ ہوتے تھے، کھانا آپ ساتھ میں کھاتے تھے، پانی آپ ساتھ میں پیتے تھے، صابر کلیری کے ساتھ آپ رہتے تھے، نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ حضرت شمس الدین پانی پتی ترک رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، حضور صابر کلیری کی وصیت ہے کہ میرے جنازے کو رکھ دیا جائے، جب میرے جنازے کو رکھا جائے گا اس وقت ایک گھڑ سوار آئے گا، گھوڑے پر سوار ہو کر ایک نقاب پوش ہوگا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوگا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ لوگوں نے کہا وہ کہاں سے آئے گا، وہ کیسا ہے، وہ دکھتا کیسا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شمس الدین نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میرے صابر نے فرمایا تھا، بس صابر کے فرمان پر، بس صابر
کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی نماز ان کی نماز جنازہ وہی پڑھائے گا. حضور صابر کلیری کی نماز حضور صابر کلیری کے جنازے کو رکھ دیا گیا. تمام عالم موجود ہیں, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے حفاظ, بڑے بڑے قاری, اللہ اکبر وہاں پر موجود ہیں. صابر کلیری کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے صفوں کو لگا دیا گیا. دیکھتے دیکھتے سامنے سے دھول اڑتی ہے. گھوڑے پر سوار ہو کر ایک شخص آتا ہے, گھوڑے پر سوار ہو کر ایک اللہ والا آتا ہے. جب گھوڑے پر سوار ہو کر ایک اللہ والا آیا, گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ والا آیا تھا, چہرے پر نقاب تھا. اللہ اکبر حضور صابر کلیری کی نماز جنازہ پڑھانے لگا. لوگوں نے جب نماز جنازہ ادا کی, نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب وہ گھڑ سوار چل دیا, شمس الدین پانی پتی ترک رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھوڑے کے پیروں کو پکڑا اور ان کے قدموں کو پکڑ کر کہا, حضور آپ بتا تو دیں جن کے بارے میں صابر کلیری نے فرمایا تھا اس کا چہرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس ذات کا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضور مجھے آپ بتا دیں آپ ہیں کون, حضور آپ کی ذات کیا ہے, حضور آپ مجھے بتا دیں آپ کا چہرہ کیسا ہے, آپ کا نام کیسا ہے. اللہ اکبر حضرت جو گھوڑے پر سوار تھا, جو گھڑ سوار تھا, اس نے کہا شمس الدین دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. اللہ اکبر شمس الدین کی آنکھیں دنگ رہ گئی, شمس الدین کی عقل دنگ رہ گئی. شمس الدین کبھی جنازے کو دیکھی, کبھی گھڑ سوار کو دیکھی, کبھی جنازے کو دیکھی, کبھی گھوڑے پر سواری کرنے والے کو دیکھی, کبھی جنازے کو دیکھی, کبھی جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا اسے دیکھی. اللہ اکبر شمس الدین نے کہا حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, جنازے پر کون لیتا ہے اور سامنے کون ہے, حضور جنازے پر کون ہے اور سامنے کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ جب صابر کلیری جب گھڑ سوار نے کہا شمس الدین تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بقا کس کو کہتے ہیں, فنا کس کو کہتے ہیں. شمس الدین تم نے مجھ سے پوچھا تھا فنا کس کو کہتے ہیں, بقا کس کو کہتے ہیں. شمس الدین کان کھول کر سن لو, تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ روحانیت ہے, اس کو بقا کہتے ہیں. تمہارے سامنے جو جنازہ لیٹا ہے وہ روحانیت روح ہے, اس کو فنا کہتے ہیں. کان کھول کر سن لو, وہ بقا ہے یہ فنا ہے. شمس الدین نے دیکھا جو جنازے پر لیٹا تھا وہ بھی صابر کلیری تھا, وہ بھی صابر کلیری کی ذات تھی, اور جو گھوڑے پر سوار تھا وہ بھی صابر کلیری. جب شمس الدین نے اتنا دیکھا, جب شمس الدین نے یہ دیکھا, شمس الدین دنگ رہ گئے. شمس الدین حیرت میں پڑ گئے کہ سامنے جو جنازے پر لیٹا تھا وہ بھی صابر کلیری تھا, گھوڑے پر سوار تھا وہ بھی صابر کلیری تھا. اس سے پتا چل گیا حضور صابر کلیری کی وہ مقدس ذات ہے, خود پردہ فرماتے ہیں, خود اپنے جنازے کی نماز